دیکھنا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم آمنت بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بڑے ادب کے ساتھ جو میرے احباب متعلقین دوست اور پیارے اسلامی بھائی پیچھے تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی زحمت فرما لیں تاکہ سننے اور سنانے کا ایک ماحول ہو جائے اور یہ جو کرسیاں آگے رکھی ہیں ان پر آ کر بیٹھ جائیں. آجاؤ بھائی جان بالکل پیچھے بیٹھے ہیں نوجوان طبقے کے جتنے لوگ ہیں آجاؤ آگے بیٹھ جائیں. دیکھیے ایک بار ہی میں کہنا مان لیتے ہیں آگے آ جاؤ سمجھدار لوگوں جتنے یہ جو کرسیاں خالی ہیں اس کو بھی پر کر لیجیے تاکہ اچھا لگے بیٹھنے میں. جب آگے آ جائیے بھائی جان آ جائیے آگے چلیے. آج کا یہ عظیم الشان جشن رحمت للعالمین کانفرنس عید میلاد مصطفیٰ کے حسین موقع پر
ایوبیہ قادریہ ویلفر سوسائٹی دمن پورہ کی جانب سے منعقد ہونے والا عظیم الشان یہ جلسہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت آج کی شب نور کی برکتوں سے ہمارے پورے سال کو اور آنے والے ہر وقت کو اور اس کی ہر ساعت کو پر نور فرمائے۔ گرامی وقار پیکر خلوص و وفا حضرت قاری نثار احمد صاحب یا محمد نثار صاحب، ان کی وساطت سے آپ حضرات کی دعوت محبت پر آج کی اس نورانی شب میں اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا آپ سب سے ملاقات کا شرف حاصل ہونا تھا، اس لیے آج پہلی بار اس سرزمین پر آنا ہوا، اور اب وہ وقت قریب ہی ہے کہ ٹھیک 12 ربیع الاول شریف کو صبح و صادق کے وقت میں پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد کا موقع جسے ہم عید سے تعبیر کرتے ہیں، اور یقیناً یہ عید ہے اور عیدوں کی عید ہے، اس لیے کہ زندگی کی ساری خوشیاں، ساری مسرتیں اور دونوں عیدیں اسی عید کے صدقے طفیل اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارے عزیز دوست نقیب بزم حضرت مولانا نور محمد صاحب واحدی، جو اپنی خصوصی شفقتوں سے اور محنتوں سے اس بزم کو ابھی تک جوان رکھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ہمارے جلسے کے خصوصی مہمان آل رسول استاذ العلماء حضرت علامہ سید ظفیر احمد صاحب قبلہ گونڈوی، ان کا بہترین خطاب آپ حضرات سماعت کر چکے۔ بہت لمبی چوڑی تقریر کا ارادہ میرا بھی نہیں ہے، مگر عموماً کئی سال سے میری یہ عادت ہے کہ میں خاص میلاد کے وقت میں چاہے سفر میں رہوں، چاہے حضر میں رہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے اسٹیشن پر ہی ہوں، میرے نبی کی شان میں مجھے جتنی نعتیں یاد ہوتی ہیں، درود شریف اور ان کے متعلق جتنی آیتیں کریمہ مجھے یاد ہوتی ہیں، وہ سب پڑھ کر کے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں ضرور کیا کرتا ہوں۔ آج کی مبارک شب مسلمانوں کے سونے کے لیے نہیں ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت صبح و صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مبارک وقت ہے کہ جس مبارک وقت میں پیغمبر اسلام محسن اسلام ہم سب کے آقا حضور نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک وقت میں تشریف لائے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا، آج کی رات جاگ لو، انشاءاللہ زندگی بھر آپ کی قسمتیں جاگتی رہیں گی۔ مختصر ہی صحیح، لیکن اس مبارک اور پر نور ساعتوں میں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، ان کی شان میں جو صلاۃ و سلام کے اشعاریات ہیں وہ پڑھ لو، نعت شریف کے جو اشعاریات ہیں وہ پڑھ لو، اور کچھ نہیں یاد ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم یا جو ہمارا کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھ لو، تب بھی میلاد ہو جائے گا۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، اتنے میں ہی میلاد ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے بھیجے ہوئے، اور بھیجا وہی جاتا ہے، یعنی بھیجنے کے لیے آنا ضروری ہے، اسی کا تو نام میلاد ہے۔
تو صرف کلمہ شریف پڑھتے رہو گے تب بھی میلاد ہو گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں میلاد لکھا کہاں ہے، قرآن کے کس رکوع میں، کس آیت میں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اہل خرد، قرآن سمجھنے کے لیے اہل خرد ہونا ضروری نہیں ہے، اہل ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے تو بہت لمبا چوڑا جواب نہ دے کر کے صرف ایک جملہ کہنا ہے کہ نبی کا میلاد سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، اور اس نبی کے میلاد سے تو سنیوں کو اتنی محبت ہے کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تب میلاد، گھر میں کسی کی وصال کی 10ویں تیجے یا 40ویں کی فاتحہ ہو تب میلاد، گھر بنے تب میلاد، گاڑی خریدی گئی ہو تب میلاد، کھیت میں اناج زیادہ ہو گیا ہو تب میلاد، کاروبار ترقی کر گیا ہو تب میلاد، کوئی مدینہ شریف جا رہا ہے تب میلاد، کوئی اجمیر شریف جا رہا ہے تب میلاد، ورنہ آ رہا ہے تب میلاد۔ اللہ نے کوئی زمین سنیوں کو دی تب نبی کا میلاد، اللہ کا کرم ہے۔ یہ سب باعث خیر و برکات ہے۔ زندگی میں نبی کی میلاد کو شامل رکھیے، انشاءاللہ زندگی کا ہر دن بہترین ثابت ہوگا۔ آئیے حسن عقیدت اور محبت کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر کے بابا سے بلند درود شریف پڑھے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کو نیند تو نہیں لگی ہے؟ اگر نیند لگی ہو تو تھوڑا سا اس کو رخصت کر دیجئے اور سبھی لوگ مل کر کے نبی کا میلاد شریف پڑھیں گے نا۔ ہمارے قاری نثار صاحب اور آپ کی یہ مبارک تاریخ، اس تاریخ کی دعوت رمضان شریف سے مجھے ملنا شروع ہوئی اور بہت محبتوں سے قاری صاحب برابر یاد بھی کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2-3 درجن فون آنے کے بعد بھی بڑے بڑے شہروں سے صاحب فلائٹ کا ٹکٹ لے لیجئے، ادھر سے آ جائیے، وہاں سے آ جائیے، یہاں سے آپ کو لے لیں گے، وہاں سے لے لیں گے۔ میں نے کہا اگر نبی کی میلاد کے دن بھی وعدہ خلافی کرتا ہوں تو پھر سمجھیے ایمان کی لذت سے میں کہیں محروم نہ ہو جاؤں گا۔ میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں، اور جلسہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، ہر جلسہ بڑا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس جلسے میں 1 لاکھ لوگ ہوں وہی جلسہ قابل قبول ہو۔ اگر محبت کے ساتھ 10 لوگ بیٹھے ہوں اور اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہو تو وہی جلسہ خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے نا جی۔ تو آئیے چند اشعار میں بھی پڑھ رہا ہوں مگر ترنم میں نہیں پڑھوں گا، چونکہ ایک تو میری عادت بھی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ مترنم حضرات بہت زیادہ ہیں یہاں پر، تو جہاں مترنم حضرات ہوں تو وہاں ترنم کا کم ہی استعمال کرنا چاہیے۔ چند اشعار عرض کر رہا ہوں۔ نور محمد بھائی قاری نثار صاحب توجہ فرمائیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تقریب دل لگا کے کرنے کا ارادہ ہے، اگر آپ لوگوں کا ساتھ مل جائے تو اچھا رہے گا۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور حضور کی اس میلاد کے دن میں تو اللہ کا نور ایسا برستا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سال بھر کاش یہی میلاد کا موقع جاری رہے۔ تو شاعر کہتا ہے وجد میں آج ڈالیاں کیوں، ہے وجد میں آج ڈالیاں کیوں، یہ رقص پتوں کو کیوں ہے شاید، ہے وجد میں آج ڈالیاں کیوں، یہ رقص پتوں کو کیوں ہے شاید، بہار آئی
یہ مزدلائی کے حق کے محبوب آ رہے ہیں. بہار آئی یہ مزدلائی کے حق کے محبوب آ رہے ہیں. بہار آئی یہ مزدلائی کے حق کے محبوب آ رہے ہیں. اور زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. توجہ، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. انسان جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے. تو زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں مال و جان قربان. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں مال و جان قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. زمین میں تجھ پہ قربان زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پہ ہو زمانہ. میں تجھ پہ قربان زمین طیبہ فدا نہ تجھ پہ ہو کیوں زمانہ. وہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں. وہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام. تھوڑا سا بولیے ذرا بیداری کے ساتھ. عادت نہیں ہے لیکن تھوڑا بولیں گے تو اچھا لگے گا. زم کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں. اور قبر میں 3 سوال ہوں گے. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. آخری سوال یہ ہوگا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. اس لیے شاعر نے کہا ہے بڑے پیار سے کہا ہے کہ جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں, جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں, پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں. جو قبر میں یا رسول اللہ جو قبر میں اپنی تم کو پاؤں, پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں. جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوے دکھا رہے ہیں. جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوے دکھا رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں کہ حق کے محبوب آ رہے ہیں. انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد وجہ تخلیق کائنات حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ. یہ پوری نعت میں نے سنا دی آپ کو. ایک شعر تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. پوری نعت میں نے سنا دی ہے آپ کو. ہاں بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ. بولیں گے نہیں, جو ان کی مرضی آئے گا وہ کریں گے. کھولو کھولو, اللہ نے اتنا لمبا کیوں بنایا یار آپ کو. چلیے توجہ ہے آپ لوگوں کی. نور محمد بھائی, اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, قرآن کی 6 آیتیں میں نے پوری طور پر پڑھی ہیں جن میں اللہ کے نبی کی میلاد بیان کی گئی ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے حبیب آپ کہہ دو یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے.
یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے اس فضل پر ان کو خوش ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے اس فضل پر خوشیاں منایا کریں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان سب سے بہتر ہے، اس سارے مال و دولت سے بہتر ہے جسے انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ کا میں نے ترجمہ کر دیا۔ دوسری آیت کریمہ سنیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق یقیناً بے شک تمہارے رب کی طرف سے ذات محمدی کی صورت میں تمہارے پاس ایک مضبوط دلیل آ گئی ہے، واضح قاطع دلیل آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن نور تمہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہیں واضح روشن نور عطا فرمایا۔ دو آیتیں کریمہ ہو گئی۔ تیسری آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اللہ نے تم پر احسان کر دیا ہے کہ تم میں انہی میں سے، اے مومنوں، اللہ نے تم پر احسان فرما دیا ہے، مسلمانوں پر احسان فرما دیا ہے کہ انہی میں سے اپنا ایک عظمت والا رسول بھیج دیا۔ یتلو علیہم آیاتی، اس رسول کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور مسلمانوں کو گندگیوں سے صاف کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور مسلمانوں کو کتاب و حکمت کا علم سکھائیں گے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تین آیت کریمہ مکمل ہو گئی۔ چوتھی آیت کریمہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے عیسائیوں، تحقیق کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، تشریف لے آیا ہے، یہ بہت ساری ان چیزوں کو تمہارے لیے بیان کرے گا جسے تم کتاب سے چھپایا کرتے تھے۔ یعنی یہودیوں کی عادت تھی، عیسائیوں کی، کہ تھوڑا تھوڑا بیان کرتے تھے اور جو حضور کی خصوصیتیں تھی ان کو چھپایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیج دیا تو اعلان فرما دیا اب کوئی ڈنڈی نہیں مار پائے گا، آ گیا ہے ہمارا رسول، یہ تم پر ان باتوں کو ظاہر فرمائے گا جو تم چھپائے کرتے تھے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہاں یہ بات بھی ہے کہ کچھ بات اور بہت ساری باتوں کو یہ معاف بھی فرما دیں گے، درگزر بھی فرما دیں گے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ یہ چار آیت کریمہ مکمل ہوئی۔ پانچویں آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پانچ آیت کریمہ مکمل ہوئی۔ چھٹی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء
تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مسیح اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب تو ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان اتار دے، نعمتوں والا دسترخوان اتار دے۔ قرآن میں چھٹے پارے میں سورہ مائدہ آئی ہے، اسی کی آیت کریمہ ہے۔ مائدہ کا معنی دسترخوان ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم پر نعمتوں کا دسترخوان اتار دے۔ ان کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے کھانا مانگ لیجئے، ہمیں بنانا نہ پڑے۔ انہوں نے دعا کی تھی، اللہ نعمتوں کا دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، تاکہ جس دن وہ دسترخوان اترے تو وہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے، عید ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی۔ وآیۃ منک، اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما کیونکہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ لوگ تھک گئے، باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ 6 آیتیں پڑھ کے میں نے ترجمہ کیا ہے قرآن کی، سمجھ گئے؟ کون ہے بچے؟ پیچھے اب یہ اصل میں 1 بجے کے بعد یہی سے کرتا ہے نور محمد بھائی۔ آجو بابو، آجو سب لوگ آجو، بیٹھ کے سن لو، شور شرابہ مت کرو۔ تو درود شریف اور پڑھ لیں، صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات آپ نے اس میں غور کیا ہوگا، میں نے 6 آیتیں پڑھی، اللہ نے کسی آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ حبیب میں نے تمہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ کہیں فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا، اور کہیں فرما رہا ہے وہ آیا، کہیں فرما رہا ہے ہم نے بھیجا، کہیں فرما رہا ہے وہ آیا۔ حضرات اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، ہم نے ان کو بنایا، بلکہ اللہ فرماتا ہے وہ آئے، وہ بھیجے گئے۔